الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. ان آیات طیبات میں سفر معراج اور اسراء جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزتاً سفر کرایا اس کا ذکر ہے، اور اس سفر کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان پہلے ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی، سبحان کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، نقص سے، شریکوں سے، کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ کہ ایک ایسا کام جو انسان کے عقل سے ورا ماولورا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اسباب کی پابندیاں یہ ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اسباب کی پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک جیتے جاگتے ٹھوس جسم کو اپنے مخصوص ترین مقرب ترین بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جاگتے آسمانوں کی سیر کرا دی۔ وہ اس بات پر کیا ہے؟ قادر ہے، کوئی مشکل اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے پہلے لفظ سبحان ذکر کیا۔ اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں اور عقل کے پجاریوں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آسمان پہ چلا جائے، پھر رات کے کچھ حصے میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانے والے کو نہ دیکھو، جو لے کر گیا ہے اس کو دیکھو۔ وہ ذات سبحان ہے جو اسباب کا محتاج نہیں، کمزوریوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، اس کے سامنے یہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے رات کو کہا تھا کل اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا، رات کو سفر کرنا۔ آگے لیلن اس کا معنی بھی رات ہے، تو یہاں پھر لفظ لی لگا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری رات نہیں لگی، بلکہ رات کا کچھ حصہ لگا ہے، تھوڑا حصہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، آپ کیا کرا دی؟ سیر کرا دی، اور راتوں رات میں کیا آ گئے؟ واپس آ گئے۔ اس لیے سے لئی لگایا، اور ساتھ میں بعبدہ اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، اور اس مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی آپ کا اعزاز یا مقام یا شرف بیان کیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بعبدہ کی صفت سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے یہ قرآن اپنے بندے خاص الخاص حضرت محمد مصطفیٰ پہ کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اے لوگوں جو معراج پہ جا رہا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں ہے کہ میرے نور میں سے نور نکلا ہے، وہ بعبدی میرا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ مقام درجہ کے لحاظ سے ہم برابر ہیں، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ مقام دیا ہے، کوئی اس کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ مرتبہ میں، مقام میں، شان میں، عظمت میں، رفعت میں، بلندی میں
ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، پہلے خدا ہے پھر مصطفیٰ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سفر کیس سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے۔ کیا شروع ہوا؟ مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں سے سفر شروع ہوا، اور یہ زمینی سفر کہاں تک گیا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی جس کو مسجد بیت المقدس بھی کہتے ہیں، ملک شام کے اندر ہے، وہاں تک یہ زمینی سفر ہوا، اور یہ سفر براق پہ ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ براق پہ ہوا، اور براق برق سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بجلی کی کڑک۔ تو فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی، جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ جو اللہ پاک نے مجھے براق کی سواری، پھر اگلا نے سیڑھی لگائی، اگلا سفر ہوا۔ تو یہ زمینی سفر مسجد حرام، بیت اللہ، مکہ مکرمہ اور مسجد اقصی تک ہوا زمینی سفر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسجد اقصی کہاں ہے اور اس کی شان کیا ہے کہ اللہ نے وہاں برکتیں رکھی ہیں۔ کیا رکھی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی لحاظ سے، دنیوی لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ملک شام میں جہاں مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، تو وہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، سرزمین سبز و شاداب ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہیں، باغات ہیں، رونقیں ہیں اللہ پاک نے۔ اور سب سے بڑی جو روحانی برکت ہے دین کی لحاظ سے کہ وہاں انبیاء کا مدفن ہے، کہ وہاں کئی انبیاء کیا ہوئے؟ دفن ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یار اس قبرستان میں حافظ قرآن دفن ہیں، علماء دفن ہیں، نیک لوگ دفن ہیں۔ تو جہاں انبیاء دفن ہوں، جہاں انبیاء مدفن ہوں، تو کیا بات ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہاں اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی۔ اور آگے بیان ہے یہ سفر کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اس سفر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو جس کو لے کے جا رہے ہیں اپنے قدرت کی عجائب دکھائیں۔ سب سے بڑی قدرت کا یہ نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر، اتنے طویل سفر کو رات نہیں بلکہ رات کے حصے میں کیا کرا دیا؟ طے کرا دیا، رات کے ایک حصے میں طے کرا دیا ہے۔ اور پھر آسمانوں پہ جانا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہونا، پھر بات ہونا، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ہونا، بڑے عجائب، پھر جنت میں نظارے دیکھنا، سیر کرنا، جہنم کے نظارے دیکھنا، ساری قدرت کی عجائب ہیں، تاکہ میں اپنے خاص الخاص مقرب ترین بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں، قدرت کی عجائب دکھاؤں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور یہ بات سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی ہوا ہے، یعنی خواب کے اندر، روحانی سے مراد کیا ہے؟ خواب کے اندر، جس طرح آپ انسان کو خواب آتا ہے اپنے کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے، یہ بھی خواب کے ذریعے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ معراج، اور بھی آپ کو جنت کی سیر ہوئی، جہنم کی یعنی نظارہ دکھایا گیا، وہ روحانی ہے خواب کے ذریعے کئی دفعہ، لیکن یہ معراج جو یہ بیان ہو رہا ہے، اس معراج میں آپ جسم عنصری، یہ جسد مع الروح، روح اور جسم سمیت جیتے جاگتے، سوتے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ یہاں سو رہے ہیں اور پھر خواب میں آپ نہیں، بلکہ جیتے جاگتے اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو یہ معراج کرا ہے۔ اس کو بولتے ہیں جسمانی معراج۔ یہ کیا ہے؟ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج اور بہت دفعہ ہوئی ہیں، لیکن یہ جسمانی معراج ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اس پر قرآن کی آیات بھی، میرے نبی کی احادیث بھی بالکل واضح ثبوت ہے کہ آپ کو یہ معراج جسمانی ہوا۔ ہاں، آگے اس کی تاریخ کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ تاریخ کے اندر کیا ہے؟ معراج میں اختلاف نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا، معراج ہوا ہے تو اس میں کبھی اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ میں ہوا۔ اکثر رائے ہے، لیکن پوری پکی بات نہیں کہ یہی تاریخ ہے، اور بھی ہو سکتی، لیکن اکثر علماء کی رائے ہے 27
27 کیا ہے 27 رجب کو یہ معراج ہوا، لیکن یہ اس کو پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ عید ہے، یہ کیا ہے عید ہے، یہ وہ سنیے پکڑ یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ اپنی طرف شروع کر دیتے ہیں۔ معراج ہوا ہے اور آپ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ پاک نے 2 عظیم معجزے، بہت سے معجزے دیے ہیں، بہت سے معجزے دیے ہیں، ان گنت معجزے دیے ہیں، لیکن عظیم 2 معجزے، ایک معراج والا اور ایک قرآن والا۔ اللہ پاک نے میرے نبی قرآن عطا کیا، اور یہ معراج کا سفر کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، یہ میرے نبی کو کہ جیتے جاگتے اسی جسم کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے پاس یعنی معراج کرایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے عیبوں سے، نقائص سے، شریکوں سے، کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، وہ پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے، اور اس سے مراد کون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعبدہ، اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد برکتیں ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے یہ سرسبز و زمین ہے، باغات ہیں، فصلیں ہیں، اور دین کے لحاظ سے کہ انبیاء کا وہاں مسکن بھی رہا کہ رہے انبیاء، مدفن بھی رہا کہ انبیاء دفن ہوئے، یہ تھوڑی برکتیں ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ یہ کیوں کرایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ اپنی قدرت کی، اور سب سے بڑی قدرت کی نشانی یہی ہے کہ ایک رات کے حصے میں ایک اپنے بندے کو جو ٹھوس ٹھاس جسم جیتے جاگتے ہوئے اپنے محبوب کو اپنے پاس کیا ہے بلایا ہے، سیر کرائی ہے، اور رات کا کچھ حصہ لگا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر آگے آسمانوں کی سیر، انبیاء کی ملاقات، جنت میں وہ سیر، اور جہنم کے نظارے، یہ سارے عجائب دکھائے اللہ پاک نے، قدرت کی نشانیاں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی صفت کیا ہے؟ انہ هو السمیع البصیر، اللہ وہ ہے بے شک وہ سننے والا اور کیا ہے دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے، ہر ایک کی حالت کیا ہے دیکھنے والا ہے۔ ذرا نیچے آ جائے نا یہ حاشیہ، یہ معراج کی آیت ہے، سبحان اللہ اسری بعبدہ، یہ معراج کی آیت ہے۔ معراج عروج سے نکلا، عروج بلندی، یہ کیا ہے؟ بلکہ حدیث پاک کے لفظ ہیں اورج بی الی السماء، آپ نے کہا مجھے اور بلند چاہیے آسمان کے طرف، اور بلند اور بلند اور بلند، تو اورج لفظ معراج سے نکلا ہے۔ تو معراج کے معنی بلندی، یہ معراج معنی سیڑھی، جس طرح بیت پہنچے نا مقدس میں مسجد اقصی میں، تو وہاں سیڑھی لگائی گئی جس کے ذریعے آپ آسمانوں پہ چڑھے، اللہ پاک طاقت قدرت رکھتے ہیں۔ تو معراج کی آیت ہے، اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ بندے سے مراد اس آیت میں جناب رسالت مآب ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور نبی نہیں ہیں، اور شخص نہیں ہیں۔ اس جو کہا گیا نا عبد ہی اپنے بندے کو، اس سے مراد رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امت میں سے کسی کا معراج کے بارے میں اختلاف نہیں ہو، پوری امت اس بات پہ متفق ہیں، اتفاق ہے، کسی کا معراج کے بارے کہ معراج ہوا نہیں ہوا، معراج کیا ہے ہوا ہے، اس سے کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کا ہونا متفق ہے۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جسمانی تھا یا روحانی۔ کوئی کہتا ہے کہ بیداری میں تھا اور جسمانی تھا، کوئی کہتا ہے خواب میں تھا اور روحانی تھا، کوئی کہتا ہے صرف ایک دفعہ ہوا، کوئی کہتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ ہوا، مگر ظاہر قرآنی الفاظ سے پایا جاتا ہے کہ بیداری میں ہوا تھا۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ بیداری میں ہوا ہے، میں پہلے کہا ہے
کہ اور کن دفعہ آپ کو روحانی ہوا ہے، ہاں جی وہ مراد ہے، لیکن جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جسمانی ہوا ہے، اس جسم کے ساتھ ہوا ہے، جیتے جاگتے ہوا ہے، اور اس روح کے ساتھ ہوا ہے، ہاں جی لہذا جسمانی یہ معراج آپ کو بیداری میں ہوا تھا۔ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے۔ اقصی کا معنی ہے بہت دور، اقصی کا معنی ہوتا ہے دوسرا کنارہ، دور کا کنارہ۔ اس کا نام اقصی اس لیے ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسافت بعیدہ پر واقع ہے، دور واقع ہے۔ جو مسجد حرام ہے نا بیت اللہ، اس سے دور واقع ملک شام میں، اس لیے سکھا جاتا مسجد اقصی، یعنی مسجد حرام سے دور کنارے پر واقع ہے۔ مسجد اقصی وہی مسجد ہے جو روئے زمین پر کعبے کے بعد بنائی گئی۔ سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا، مسجد حرام بنائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے زمین میں لوگوں کے لیے وہ کون سا ہے؟ مکہ میں ہے، وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد کیا مسجد اقصی بنائی گئی ہے، پھر اس کے بعد مسجد جو وہ قباء ہے، مسجد نبوی ہے، ہاں جی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ بہرحال اس کے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ جیتے جاگتے، ہاں جی، اور بیداری میں اپنے نبی کو آسمانوں کے سیر کرا دے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ معراج میں اختلاف نہیں ہے، اور پھر جسمانی معراج ہوا، بیداری میں معراج ہوا، اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کی رائے وہ 27 رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔